یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے، اس کو بادشاہت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محب وطن انسان ہے۔ کیا سازش ہے جی؟ نام لینا۔ کسی نے نواز شریف کے خلاف آج تک سازش نہیں کی، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کانسپریسی ہو رہی ہے، جب آپ برداشت کریں۔ یہ جے آئی ٹی لگا کر الزام ڈھونڈ رہے ہیں کہ الزام لگانا کیا ہے۔ اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے، میں تو جو ان کی شکلیں دیکھتا ہوں اس سے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جے آئی ٹی میں حالات بہت برے ان کے ہیں۔ کبھی آپ دھاندلی کی آڑ میں آپ سازش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ سازش کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ٹونائٹ ود موعید پیرزادہ میں میں ہوں اجمل چاند۔ پروگرام کے ابتدائیے میں آپ وہ تمام بیانات ہمارے رہنماؤں کی جانب سے، سیاستدانوں کی جانب سے دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جو آج ہمارے موضوع بحث رہیں گے۔ یعنی لفظ ایک ہی ہے جس کے گرد اب سیاست پاکستان کی گھوم رہی ہے، وہ لفظ ہے سازش۔ وہ لفظ حکومت کے لبوں پر بھی ہے اور وہ لفظ اپوزیشن کے لبوں پر بھی ہے، لیکن یہ سازش ہے کیا؟ کون سی سازش ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کس کے خلاف کر رہا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے یقیناً ہمیں بھی اتنا ہی انتظار ہے، اتنی ہی بے چینی ہے جتنی دیکھنے والوں کو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی مدت بھی پوری ہونے کو ہے، 3 روز فقط باقی رہ چکے۔ جے آئی ٹی رپورٹ 10 جولائی کو جمع کرائے گی۔ اب کیا جے آئی ٹی ایکسٹینشن مانگے گی مزید، یا پھر حتمی رپورٹ 10 جولائی کو ہی پیش کر دی جائے گی؟ اور کیا جے آئی ٹی کی رپورٹ میں قطری شہزادے کا جو بیان ہے اگر وہ نہ ہوا تو اس کے باوجود بھی رپورٹ حتمی تصور کی جائے گی، وغیرہ وغیرہ؟ یہ تکنیکی سوالات ہیں، ان پر بھی روشنی ڈالنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن سر دست موضوع وہی سازش۔ یہ لفظ کیوں تواتر کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ پاناما لیکس کے حوالے سے تحقیقات مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے؟ اس پر غور کریں گے ناظرین، اور آج اس پر غور کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب دانیال عزیز صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی انتہائی وکل آواز محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کو، اور اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے جانے مانے تجزیہ کا جناب حبیب اکرم صاحب۔ سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کو آج جو نئی پیش رفت ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف 10 ارب ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے اور انہیں کورٹ لے جانے کا عندیہ دیا ہے، یہ ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ خان صاحب نے کہا کیا تھا جس کی بنیاد پر شہباز شریف صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ ذرا دیکھیے خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ 10 ارب روپے آفر کر رہا ہوں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، کسی کے تھرو انہوں نے مجھے میسج بھجوائی۔ وہ ایسے ہیں جو کہ ان کی رشتہ داری ہے، ان کے بھائی کی رشتہ ان کے کافی قریب ہیں، اس کے تھرو آفر آئی اور دبئی کے ذریعے انہوں نے آفر کیا، اور یہ نہیں کہا 10 ارب، صرف 10 ارب سٹارٹنگ پوائنٹ، اور جو آدمی تھا اس کو بھی آفر کیا کہ اگر تم اس کو منوا لو ہم تمہیں بھی پیسے دیں گے۔ اور میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ سوچیں کہ اگر انہوں نے مجھے آفر کیا تو وہ ججز، میں اس لیے ان کو داد دیتا ہوں 5 ججز کو، ان کے اوپر انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا؟ اسد عمر وہ بالکل نہیں ہے، لیکن ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں لے پا رہے وہ میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ اس بیچارہ وہ پھنس جائے گا۔ اس نے جس طرح کہ مجھے انہوں نے بتایا، میاں صاحب کا نام نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے آفر آئی ہے۔ اور اب آج اسی موضوع پہ جب 10 ارب ہرجانے کی بات سامنے آئی تو خان صاحب نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ وزیر اعظم یہ اعمال نامہ جس میں 168 ارب روپے اس قوم کے بچے، اور پاناما کا جو فسانہ جو ہے جو 2-3 ملین ڈالر یا 4 ملین ڈالر، عدالت عظمیٰ کا لیگل کیس اس کا احترام کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا احترام کرتے، لیکن قومیں کیا اس طرح بنتی ہیں یا بگاڑی جاتی ہیں؟ ٹیلی ویژن پر آ کر تلاوت قرآن فرماتے ہیں اور پھر واز کرتے ہیں، اس کا نام لے کر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نندی پور میں کے منصوبے میں ڈاکہ زنی کی، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ آج وہ احتساب پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اگر قانون کا احترام یہ ہے اور اگر احتساب یہ ہے
کہ ایک طرف یہ اعمال نامہ اور دوسری طرف جہاں پر اربوں خربوں کی ڈاکہ زنی کی گئی. اور کہنا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی تھی نتھیا گلی میں. اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ اس کا وہ خیر مقدم کریں گے اور اس خواہش کا اظہار کیا, بلکہ دعا کی کہ شہباز شریف صاحب مجھے عدالت میں لے کر جائیں, پھر میں اصل کہانی بتاؤں گا. نواز شریف صاحب بھی آج مخاطب ہوئے, ذرا وہ بھی سن لیں, پھر مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. جو کچھ پچھلے 4 سالوں سے آپ کر رہے ہیں یہ قوم جانتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جیت نہیں سکتے, بس صرف آپ سازش کرتے ہیں, آپ سازش کرتے ہیں. الیکشن جیتنے کی آپ میں سکت نہیں ہے, اور کبھی آپ دھاندلی کی آڑ میں آپ سازش کرتے ہیں, کبھی آپ اپنا یہ جو آپ نے اپنا دھرنے ہیں اس کی آڑ میں سازش کرتے ہیں, احتساب کی آڑ میں آپ سازش کرتے ہیں, اور کبھی جے آئی ٹی کے پیچھے چھپتے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ سازش کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, وزیر اعظم آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی سمجھے تو جانے ملک میں انقلاب برپا ہو رہا ہے. تو جب انقلاب برپا ہو رہا ہے ان کے بقول, تو پھر آپ لوگ کیوں سازش کرتے ہیں؟ آج بھی انہوں نے سازش کا حوالہ دیا ہے, کیوں آپ لوگ سازش کریں, کبھی دھرنے کی آڑ میں, کبھی احتساب کے نام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیے, پرائم منسٹر آف پاکستان کئی دن سے اور پی ایم ایل این کی قیادت گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل ایک ہی گفتگو مختلف چینلز پہ, مختلف سیمینارز پہ, ایون کہ جہاں کہیں پبلک پرسیشن یا پبلک میٹنگز میں انہیں موقع ملا, انہوں نے ایک ہی واویلا مچایا کہ پاکستان کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے, اور سازش کا حصہ انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو قرار دیا. آج بھی انہوں نے پاور پروجیکٹ کے افتتاح میں ان کو نہیں بخشا, وہاں پہ بھی انہوں نے اس قومی منصوبے کو, قوم کے وسائل پہ ہونے والے جلسے کو, قوم کے سرمایے سے لگایا گیا وہ سٹیج جو تھا, اس پہ انہوں نے اپنی سیاست چمکائی اور ٹارگٹ عمران خان صاحب کو کیا. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وائی عمران خان is so important for PMLN leadership کہ انہیں پاکستان کے اندر, اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وہ ادارے جو ہمیشہ پی ایم ایل این کی قیادت کے آگے سرنگو ہو کے ہمیشہ ان کو سپرمیسی ان کی جو تھی ایز اے لیڈر, ایز اے شخصیت, ایز اے پارٹی اون کرتے رہے, پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انہی اداروں کو امپاور ہو کے وہ ادارے اتنے مضبوط ہوئے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر جے آئی ٹی بنی. یہ گناہ ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا کہ شریف خاندان کو قانون اور آئین کے کٹارے میں لے کے آئے. لیکن اسی جے آئی ٹی پر تو شروع میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی تحفظات تھے, اب اسی جے آئی ٹی پہ مکمل اعتماد کے جب وہ جے آئی ٹی بن گئی, مٹھائیاں جو ہے, بات یہ ہے جامی صاحب کہ وہ موتی چور کے لڈو جو ہیں وہ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو جب کھلا رہا تھا تو جے آئی ٹی پہ وہ تو آپ لوگوں نے بھی تقسیم کیے تھے, ہم تو نہیں. آف کورس اس میں یہ ہماری اچیومنٹ تھی نا, یہی ہم چاہتے تھے نا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس کی برابر. ایک جو الزامات ہیں سپریم کورٹ نے 13 الزامات جے آئی ٹی کے حوالے کیے اور ان کو صفائی کا موقع دیا. دیکھیں یہ انویسٹیگیشن پروسیس کے اندر جب آج انہیں یہ موقع ملا کہ آئیں اپنی صفائی دیں کہ یہ 13 الزامات جو آپ پہ ہیں ان کے ساتھ جڑی منی ٹریل دے دیں, بینکنگ ٹرانزیکشن دے دیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے نا, اب یہ اتنا سادہ معاملہ رہا نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, اس ملک کے اندر اگر اب اتنا سادہ معاملہ رہا نہیں ہے نا. اب سنیے نا, گزارش سنیے, اب اتنا سادہ معاملہ نہیں رہا جتنا سادگی سے آپ بیان کر رہے ہیں یا سننا یا جاننا چاہ رہے ہیں. اب بدلے میں جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت, ان کے رہنما بھی ہر پلیٹ فارم پر کچھ اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور ان اعتراضات کو نام دے رہے ہیں سازش کا, لیکن اس کے بھی کلیئرلی وہ تانے بانے نہیں بتا پا رہے. کچھ سوالات کی صورت میں سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب بہت ووکل ہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آج ہماری کچھ ہیلپ آؤٹ کریں گے ہمیں. دانیال صاحب آپ ہی آج کچھ سرا کو کھرا ہمیں دے کے جائیں کہ وہ کون سی سازش ہے جس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب بھی اظہار خیال کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی اظہار خیال کرتے ہیں, طلال چودھری بھی, دانیال عزیز صاحب بھی, اور حتیٰ کہ کل مصدق ملک صاحب نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی.
اس میں کوئی شک نہیں جی کہ پاکستان کی ایک بہت ہی تلخ تاریخ ہے جمہوریت کے پنپنے کی، اور وہ ایک 70 سال پہ بکھری ہوئی داستان ہے. اس کے جو تمام پرزے ہیں، جو تمام اس کے ہنسے ہیں، وہ پورے پاکستانی قوم کو اچھی طرح سے بچے بچے کو یاد ہے. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بننے کے بعد سوچ اور خیال تھا کہ پاکستان میں ایک جمہوریت کو مستحکم کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور پہلی مرتبہ 70 سال میں جو ایک منتخب حکومت تھی بذریعہ الیکشن دوسری منتخب حکومت کو اختیار سونپا. وہاں سے جو ہے یہ پہلے دن سے جب طاہر القادری 1 ہوا، الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تب سے یہ پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہوئے. یہاں پر باقاعدہ ایک پتنگڑ بنایا گیا، کوئی پتہ نہیں تحریر سکوائر کی ایکسپیریمنٹیشن شروع کی گئی، اور یہاں پر اسلام آباد بند کر کے احتساب کا نارہ بلند کر کے یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن ملتوی کریں اور سیاست نہیں ریاست بچائیں. کیا گیا آپ کہہ رہے ہیں ریاست کس کی ہے جی؟ اگر سیاست نہیں ریاست بچائیں جن تو یہ واضح نہیں ہے. کا حوالہ دے رہے ہیں اس تناظر مجھے کائنڈلی ذرا مکمل مجھے کائنڈلی آپ نے بہت کمپلیکس سوال پوچھا ہے میرے سے، مجھے تھوڑا سا آپ موقع دیں. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں مکمل بات پہنچے. جی میں بالکل سادہ، اتنا سادہ جواب بھی نہیں ہے اور اتنے معصوم ہم سب بھی نہیں ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. جی بالکل. اور اس میں وہ جو طاہر القادری صاحب 1 ہوا تھا، وہ اس وقت سے یہ سازش جاری و ساری ہے کہ نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی طرح سے حکمرانی میں آنے سے روکا جائے، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہٹائی گئی. اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ میں چاہ رہا تھا پوری بات کریں، لیکن آپ نے ایک ایسا حوالہ دیا جس میں کانٹرڈکشن ہے. طاہر القادری 1 جب ہوا تھا حبیب صاحب، تب تو نواز شریف صاحب وفاق میں وزیر اعظم نہیں تھے، تب تو سر آصف علی زرداری صدر تھے. لیکن اس کا مقصد بھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ رائے ونڈ میں، اور اس میں نواز شریف صاحب موجود تھے، اور نواز شریف صاحب نے یہ بات بڑی کھل کے کہی تھی کہ جو طاہر القادری کا دھرنا ہے جس کی طرف یہ اشارہ کریں جو 2013 کے الیکشن سے پہلے ہوا تھا، اس میں یہ واضح کر کے بتایا تھا نواز شریف نے کہ اس کا نشانہ اصل میں انتخابات ہے. اور انتخابات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں اس وقت یہ بات تقریباً طے ہو چکی تھی کہ 2013 کے الیکشن کمفرٹیبلی یہ ون کر لیں گے. ٹھیک ہے دانیل عزیز یہ تھی صورت. جی، اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک دنیا کے پیمانے کے مطابق جو پاکستان میں قدرے جو سب سے شفاف الیکشن ہوا، اس کو ایک گالی کا، ایک کیچڑ اچھالنے کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں تھے. ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی بیشتر حلقوں میں، اور باقاعدہ سے اب یہ پتہ چل رہا ہے کے پی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ایم پی الیکٹ ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جال سازی کے تحت الیکٹ، خود وہ بیان دے رہے ہیں اس بات پہ. اچھا، یہ جو ایک جھرلو پھیرنے کا، ایک سکائی لیب استعمال کرنے کا، ایک جو یہ انجینئرنگ کا الیکشن کا، یہ حمایت یافتہ ہونے کا، یہ جو وکیبلری پیدا ہوئی ہے پچھلے 30-40 برس میں پاکستان میں، یہ کس وجہ سے ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا؟ اور یہ بالکل جاری و ساری ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے. آپ پوچھیں جاوید ہاشمی صاحب سے جو پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کیا، وہ تو اخباروں کی زینت بنی رہی ہے ساری بات، انہوں نے ایک لمحے پہ بات بتا دی. اور اسی طرح سے لیکچر کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی طرح سے جی پلیز آپ انٹرپٹ نہ کریں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اور اسی طرح سے جو مختلف اخبارات ہیں ان میں بھی یہ بات سامنے آتی رہی. آپ نیہا انصاری کا پڑھ لیں، انہوں نے فوراً ایک رسالے میں ایک پورا ریسرچ پیپر جو ہے چھاپا کہ کیا بیتی ایکسپریس نیوز میں تھے وہ، وہاں پر ضیاء الدین صاحب ایڈیٹر تھے، اور مجھے اتفاق ہوا ان سے پوچھنے کا کہ کیا یہ بات سچ ہے. انہوں نے تصدیق کی کہ یہ بالکل بات ٹھیک کی ہے انہوں نے. لیکن دیکھیں پتہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، فردوس بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن شرمیلا صاحبہ بیٹھی ہیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی فرنٹ فٹ پر آ رہی ہے. کل زرداری صاحب بڑا اہم گفتگو انہوں نے کی، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دانیل عزیز صاحب، آج شہباز شریف صاحب منڈی بہاؤالدین میں جس پاور پروجیکٹ کا افتتاح تھا وہاں خطاب کر رہے تھے تقریب سے، تو انہوں نے جہاں تنقید بھی کی، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو کسی اور الفاظ میں بیان بھی کیا، ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا ہم احترام کریں گے. تو جب آپ فیصلہ جو بھی آئے گا، جو بھی آنے والا ہے، اس کا احترام کرنے کو تیار ہیں، تو اس سے پہلے پھر اتنا واویلا، اتنی پریشانی، اتنی ٹینشن اور اتنی غسیلی گفتگو کا فائدہ معلوم نہیں ہو پاتا بظاہر جب آپ احترام کرنے کو بھی تیار ہیں. شرمیلا بھی کل زرداری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا. اب بھی میں خورشید شاہ صاحب نے خود بھی کہا کہ
اگر آج بھی یہ مجھے بتا دیں سازش کہاں سے ہو رہی ہے تو این ممکن ہے زرداری صاحب کہہ لیں کہ جناب آپ کندھا دے لیں جا کے سسٹم کو، لیکن انہوں نے تب ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، لہٰذا شاید لگ رہا ہے کہ تیور بدل گئے ہیں پیپلز پارٹی کے اور تیر کہیں اور جا کر برسے گا۔ کیسے دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی اس بدلتی صورتحال کو اور آئندہ میں آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں سازش واقعی کہیں ہو رہی ہے؟ جی شکریہ جامی صاحب۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، ابھی بات کی گئی کہ جی جناب اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد مٹھائی بانٹی گئی، ہمیں تو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ پی ایم ایل این مٹھائی کیوں بانٹ رہی تھی۔ اس ججمنٹ میں لکھا تھا کہ جی جے آئی ٹی بنے گی اور ان معاملات کی فردر انویسٹیگیشن ہوگی۔ پیپلز پارٹی تو بلکہ سپریم کورٹ لے جانے کے حق میں نہیں تھی۔ بالکل ہم حق میں تھے کیوں ہمیں معلوم تھا کہ کوئی واضح فیصلہ نہیں آئے گا۔ پی ٹی آئی کا تو یہ موقف تھا کہ جی وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو وہاں سے پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن لے کر آئیں گے، جو کہ نہیں ہوئی، معاملہ اور لمبا ہو گیا، جے آئی ٹی بیٹھ گئی، چلیں جی بیٹھ گئی۔ اب جب جے آئی ٹی بیٹھی ہے اور وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بیچارے سارے اپنے آپ کو مظلوم دکھا رہے ہیں، دے پلینگ دی وکٹم، کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ الزام کیا ہے ہمیں بتایا نہیں جا رہا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم یہ بات کہتے تھے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی جے آئی ٹی اپنا کام فری اور فیئر طریقے سے نہیں کر پائے گی، اور یہ بات ثابت ہوئی کیونکہ جے آئی ٹی نے کہا کہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے اور جے آئی ٹی نے کہا کہ جی لوگوں کو پریشرائز کرا جا رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں یہ جے آئی ٹی پہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سازش ہو رہی ہے، کہ جی سلطانی گواہ بنائے جا رہے ہیں، تصویر لیک کر دی۔ اب بات یہ ہے تصویر لیک ہو گئی، چلیں جی نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ انویسٹیگیٹ کریں، آپ ان کو سزا دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تصویر لیک ہو گئی تو آپ کہیں جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، ہم تو جواب نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، سی پیک رک جائے گا۔ سازش ہو رہی ہے جناب، سڑکیں نہیں بنی، لیکن وہ بدستور جواب تو دے رہے ہیں نا، پیشیاں تو ہو رہی ہیں، حاضریاں تو ہو رہی ہیں، بائیکاٹ تو نہیں کر رہے نا جے آئی ٹی کے پروسیس کا۔ دیکھیں جامی صاحب، نہیں باہر آ کے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ نہیں، باہر آ کے تو گفتگو صرف یہ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک کرتے ہیں اور لعنت ملامت کرتے ہیں سپریم کورٹ کی اور جے آئی ٹی کی۔ اگر یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو یہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، دے ڈونٹ ہیو اے چوائس۔ ایک بات بڑی سیدھی سادی ہے، یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہے اور جے آئی ٹی امپاورڈ ہے، جس کو چاہے وہ طلب کرے اور جس کی طلبی ہوگی اس کو اس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، چاہے وہ آپ کو بلا لیں، مجھے بلا لیں۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ جے آئی ٹی کے معاملے پر اگر میں یہ کہوں کہ جے آئی ٹی کے معاملے پر جو کچھ پیش رفت ہوئی اس پر آپ کا اور تحریک انصاف کا اصولی موقف ایک ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا نا؟ نہیں، دیکھیے اب بتا دینا کہ سازش کون کر رہا ہے۔ یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اداروں کی لعنت ملامت کرنا، ان کو کنٹروورشل بنانا، ان کے اوپر ابہام کریٹ کرنا، یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے۔ دیکھیں یہ اب وہ 90 کی دہائی نہیں ہے جہاں آپ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیں، اور یہ وہ 90 کی دہائی نہیں ہے جہاں آپ کہیں کہ جناب میں نہیں مانتا۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن ہم ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے پاس بھی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ لکھا تھا جے آئی ٹی بنانے کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے تفصیلی فیصلہ لکھا تھا، اس میں ایک پیراگراف ہے، ذرا میں وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم گفتگو کسی اور نہج پر بھی لے کے چلیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جب حتمی رپورٹ پیش ہو جائے گی تو اس کے باوجود بھی کوئی یہ امکان نہیں ہے یا اس پیراگراف کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ مزید آگے بھی جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے اس پیراگراف میں لکھا کیسے دکھائی اسکرین پر جی، یہ دیکھیے اس پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس کے آرڈر کے مطابق جے آئی ٹی کی فائنل یا مرحلہ وار رپورٹ ملنے کے بعد مدعا علیہ نمبر 1 رسپونڈنٹ 1 یعنی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی نااہلی پر غور کیا جائے گا۔ اور آگے پیراگراف یہ کہتا ہے، چلائیے گا جی اگلی سلائیڈ بھی، کہ اس بارے میں اگر کسی مناسب آرڈر کا پاس کرنا ضروری ہوا تو رسپونڈنٹ نمبر 1 کسی اور شخص کی طلبی یا رسپونڈنٹ نمبر 1 کی طلبی یا جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ اہم پیراگراف جس کو ہم ہائی لائٹ کریں حبیب صاحب، یعنی جے آئی ٹی کی رپورٹ پر ہی صرف فیصلہ موقوف نہیں ہوگا، وہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے، رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ مزید غور کر سکتی ہے اور رسپونڈنٹ 1 کو بلا کے ایک دفاع کا اور موقع دے سکتی ہے۔ یہ تعبیر ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ اگر امیڈیٹلی آپ کہیں کہ جے آئی ٹی کو فیکٹ فائنڈنگ لے کے کوئی ایک شیٹ کے اوپر بنا کے اسپریڈ شیٹ عدالت میں جا کے پیش کر دے گی اور اس کے اوپر ڈسمسل ہو جائے گا، ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی فار فیچڈ ہے اس لیول پہ ابھی تک بات کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایک تاریخی تناظر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں دانیال کے درمیان اور شرمیلا بی بی کے درمیان، تاکہ میں بریک لے لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے
آپ کو یاد ہوگا کہ خود وزیر اعظم کو ایک دفعہ اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی تھے اور واقعہ کیا تھا؟ واقعہ تھا اسامہ بن لادن کا پکڑا جانا. جی ہاں. اور انہوں نے اسمبلی میں مارا جانا اسمبلی میں ایک باقاعدہ دھواں دھار تقریر کی تھی اور انہوں نے کسی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. جی کہا تھا مجھے یاد. اس کے بعد پھر اسی کے بطن سے میمو گیٹ نے جنم لیا تھا اور منصور اعجاز آئے. پھر اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ چلا تھا اور پھر آپ کے وزیر اعظم سپریم کورٹ پہنچے تھے. اور دوسری طرف صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ایک بات چل رہی تھی کہ خط لکھیں سوئٹزرلینڈ میں نہ لکھیں، خط لکھیں نہ لکھیں. تو یہ بھی ایک معاملہ چلے ایک بریک. تو لہٰذا دونوں کے لیے آئیڈینٹیکل مشکلات بڑی اہم نازک اور حساس مدعا آپ نے چھیڑ دی ہے. جواب تو ہم جانیں گے دانیال عزیز صاحب سے اور شرمیلا بی بی سے بھی. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی دانیال عزیز صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سب آپ دیکھ پائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو ناظرین قطری شہزادے کے بیان کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس کا بہتر جواب دانیال عزیز صاحب بھی دیں گے. لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ، کیا یہ مناسب ہوگا کہ رپورٹ حتمی جمع ہو جائے سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی کی جانب سے اور اس میں وہ اہم کردار قطری شہزادہ، اس کا بیان، اس کا خط، اس بارے میں جے آئی ٹی کا ریکارڈ یا بیان ہی شامل نہ ہو؟ کیا آپ سمجھیں گے یہ پھر مناسب رپورٹ ہے؟ اس پر اعتراض کرنا بھیجا ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، اس کا جواب آپ لے لیں. مجھے یقین ہے کہ جو کنسرنز آپ کے ہیں، جو کنسرنز پی ایم ایل این کے ہیں ایز اے سٹیک ہولڈر، اور جو کنسرنز اوورال پاکستان کے عام شخص کے، اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو ظاہر ہے قطری شہزادے کا وہ سٹیٹمنٹ جس کو سپریم کورٹ نے ردی کا ٹکڑا کہا تھا، اس کو جے آئی ٹی کے اندر جب کویسچنر کے طور پہ انہیں ایک شہادت کے طور پہ پیش کیا گیا اور قطری شہزادے کی سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں. یہ طے کرنا ہے پی ایم ایل این کی قیادت نے کہ جس اپنی صفائی کے لیے جس کو گواہ کے طور پہ یہ جے آئی ٹی کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور لانا چاہیے، وہ جے آئی ٹی تو چل کے اس کے پیچھے پیچھے جا کے، کبھی آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر جتنا انویسٹیگیشن پروسیس ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ملزم جس پہ الزام ہوتا ہے، گواہان چل کے عدالت میں آتے ہیں یا عدالتیں چل کے گواہوں کے پیچھے جاتی ہیں. تو یہ کنسرن آپ کا جو ہے کہ کیا اس حوالے سے میں میری بات مکمل کر حکومت میں تھی، میں آپ کی نہیں دیکھیں نہیں آپ حکومت میں تھی، ایک بات سن پہلے اس کی بات میری مکمل کر لیں. نہیں آپ تاریخی تناظر غلط نہ کریں. نہیں حبیب صاحب کا نقطہ بڑا اہم ہے نا، وہ بھی سن لینا. آپ اس وقت حکومت میں بالکل آپ حکومت میں تھی اور آپ کی حکومت میں عدالت نے، آپ حکومت میں تھی، آپ کی حکومت میں عدالت نے منصور اعجاز کو کہاں بلایا تھا؟ بالکل ملک سے باہر تھا، بالکل میمو گیٹ میں، سازش صاحب لندن میں، یوکے میں پاکستانی بیسا. وہ تمام چیزیں، وہ تمام آپشنز عدالت نے طے کرنے ہیں نا. جے آئی ٹی کے اندر وہ لیٹر جو ان کو لکھے، آپ پوری بات سن لینا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام لیگل ریکوائرمنٹس، وہ تمام لیگل فائنڈنگز جو انہوں نے دینی ہے جے آئی ٹی رپورٹ کے شکل میں، ان کی تمام لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے جے آئی ٹی کو. جے آئی ٹی نے وہ جو لیٹرز لکھے ان کے رسپانس میں جو ان کا انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے محل میں آ کے بیان ریکارڈ کر لیں. حصہ ہوگا وہ کہتے ہیں آج آپ ہمارے محل میں آ کے بیان ریکارڈ کر لیں. روایات کو اگر جنم، اور میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، یہ نئی روایت نہیں ہے، یہ اگین نئی روایت نہیں ہے. میں واضح کروں میرے جو اپنے ذرائع سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری کر لی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، ریکوائرمنٹ پوری کر لی گئی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی منی ٹریل ہے نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. وہ بھی آپ کو جے آئی ٹی کی رپورٹ جمع ہونے دیں. آپ کو اس سوال کا تسلی بخش جواب مل جائے گا. فیکٹ ٹھیک کر دوں. آپ دیکھیے کہ میمو گیٹ میں جب تفتیش ہوئی تھی کوئی شخص لندن میں گیا تھا. کون تھا وہ؟ نام لیں، نام لیں. نہیں میں نام کیوں لوں؟ فردوس عاشق اعوان صاحب. نہیں میں بتاتا ہوں. احمد شجاع پاشا صاحب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو بہتر پتہ. لندن سے کیا لے کے آئے تھے؟ سن لیجئے دیکھیے فیکٹ سن لیجئے. لندن سے کیا لے کے آئے تھے؟ لندن سے لے کے آئے تھے ایک بلیک بیری کا ڈیٹا، ایک بندے کا بیان جو مطلوب تھا اور اسی بیان پہ عدالت آگے بڑھی تھی.
तो आज भी उसी एजेंसी का एक आदमी मौजूद है तो ठीक है ना, तो आपने सुन्नत तो पैदा कर दी हुई है, उस सुन्नत की एक और एक्सटेंशन भी सुनिए ना कि दुबई तक भी गई थी, 2 रुकन गए दुबई में, वहाँ पे गल्फ स्टील मिल के हवाले से जो मालूमात थी वो ली, तो कतर भी साथ ही, हालांकि एयर ट्रैवल का बैन है लेकिन किसी और टिकट के जरिए इस्लामाबाद से कतर भी जाया जा सकता था, तो वो फैक्ट एंड फिगर्स तो उस तरह मौजूद है, नजीर तो मौजूद है, मिसाल तो मौजूद है, लेकिन दानिल अजीज साहब, मैं जेआईटी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन एक अदना पाकिस्तानी शहरी होते हुए मुझे ये यकीन है कि जेआईटी वो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को बीट करेगी। दानिल अजीज साहब, आप इसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो जो अहम मामला है, अहम खत है, उस पर जो बयान रिक्वायर्ड है वो बयान नहीं लिया जा रहा अभी तक, और उन्होंने लिखा है कि हमें जी आप महल में आके मिल लें, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर वो बयान के बगैर रिपोर्ट जमा होती है? बात है ना, महल में आके मिलने, यानी मुल्ज़म जो के पीछे जेआईटी वहां तशरीफ लेके जाए, बयान के बगैर तो बयान सिर्फ महल में तो नहीं हो सकता ना, उसके तरीकाकार है, बयान के बगैर तो बिल्कुल ये एक तरीकाकार है जो पहले दिन से हम देख रहे हैं। जिस दिन से ये फ्रिवलेस डिक्लेयर हुआ है, इस केस को जो है मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने से बसाकियाँ दी जा रही हैं, मुख्तलिफ ड्रिपें लगाई जा रही हैं, खादें डाली जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के व्हील चेयर फराम किए जा रहे हैं। कौन सी कंपनी की खाद है? बार बार से वो केस जो है गिर पड़ता है, बार बार वो केस गिर पड़ता है, फिर उसको उठा के मुर्दी लाश को ये फिर खड़ा कर देते हैं, उसमें फिर ये छाती के ऊपर जो है ना धक्के मारते हैं, उसको फूके भरते हैं, फिर उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये एक टोटल मजाक बन चुका है, इसका केस को तो ये टोटल मजाक बन चुका हासिल है कानून की। जी डॉक्टर साहबा, जैसे आपकी रिसेंटली हुई है, जैसे आपकी रिसेंटली हुई है वैसी जैसे आपकी हो रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि दानियाल ये मान रहे हैं कि पीएमएलएन की इस वक्त जो है वो सियासी साख जो है वो एक मुर्दा हसीयत इख्तियार कर चुकी है, उसको रिससिटेशन की जरूरत है, और वो रिससिटेशन जो है वो पुशिंग के जरिए सियासी लेकिन एक बहुत अच्छा, एक प्लीज आप देखें मेरी बात मुकम्मल हो, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। जी जी करें आप। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, ये तो एक छोटा सा इसमें जो हिस्सा है ये कतरी शहजादे का, जो अभी ये फेल सामने आया है कि इसको एक बहाना बना करके तो एक्सटेंशन का जो है ना सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। आपको लगता है ये पहले ही मैं आपको ये हो चुका है जी, आप देखें ना कितनी हाथ की सफाई कितनी है, क्योंकि ये मई की 5 तारीख को बना था जेआईटी, और इसको डिसीजन आपके सामने है 5 जजेस का, उसमें लिखा गया कि 60 दिन में नहीं, 60 दिन के अंदर अंदर, यानी ये 20वें दिन भी आ सकती थी। और उस वक्त इस तरह से बताया जा रहा था ऑर्डर में कि जब ये पहले 2 हफ्तावार जो ये रिपोर्ट आएगी उसके दौरान भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यानी छठ मंगनी दे फट गया, हर शायद तैयार है। अब पता चल रहा है कि असल में तो सारा है ही खोखला, उसमें है ही कुछ नहीं। और आप ये देखें कि जो 4 जुलाई 60 दिन 4 जुलाई को मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन हाथ की ऐसे सफाई दी कि हफ्ते की एक्सटेंशन तो हो भी चुकी है, और किसी को पता भी नहीं इस बात को कि 10 तारीख तक आपने आगे कर दिए 6 दिन, और अब 10 तारीख को जब आप आएंगे, छुट्टियां अदालत, आई एम सॉरी आप नहीं आप रूल्स को, आप जुडिशियल रूल्स को चेक कर लें, छुट्टियां और वीकेंड जो है वो शामिल होते हैं जुडिशियल दिनों में। आप मुझे बताएं, आप मुझे बात बताएं, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, कानूनी शेल्टर होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है आप ले लें 10, 15, 20 दिन और ले लें, तो उस पे आपको इतराज़ क्या है? इस तरह से बात को इस तरह से मस्क ना करें। आप देखें कि इसमें जो वीकेंड्स हैं, अगर आप वो नहीं गिनेंगे तो फिर तो इसके दिन 10 जुलाई को पूरे नहीं हो सकते, फिर तो ये जाके कहीं 20-21 तारीख को पूरे होंगे। तो ये इस तरह से चलाकियों से काम नहीं चलेगा, ये बिल्कुल वारदात हुई है और किए चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कल की जो खबर है, मैं उसका भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं। अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही बातें तो मैं क्या करूं, ये मैंने तो नहीं किया हुआ ना सारा कुछ, तो इससे मैं आपको देखिए, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। मैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान का जो सवाल है उसी की जानिब आ रहा हूं कि वारदात डालने वालों के नाम भी कुछ ले लें, उनकी फरमाइश पर। डालने वाला कौन है? एक तो आपकी आवाज कट रही है जी, लेकिन मुझे मेरी आवाज 1 मिनट के लिए, तो ये जो मतलब की बात नहीं है वो सुनाई नहीं देती है। मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ कि
دیکھیے یہ دانیہ عزیز صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں فردوس بی بی نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جو واردات ڈالنے والوں کا بار بار ذکر کریں, کچھ کرداروں کے نام لے لیں تاکہ مسئلہ ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کل کی خبر یہ بھی تھی کہ حسین نواز صاحب قطر گئے, دوحہ گئے, وہاں پہ قطری شہزادے سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو میرے پاس تو یہ خبر نہیں ہے جی. یہ ضرور پروپیگنڈا کی شکل میں تو ہو سکتی ہے لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے اس چیز کو ایک میڈیا ٹرائل بنایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال سے مریم نواز صاحبہ کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, کس قسم کا زہر اگلا جا رہا تھا, ان کی شکل مس کر کے ٹیلی ویژن پہ پیچھے خوفناک موسیقیاں چلا کر کے, اور ان کو تنقید کا جائزہ بنا کے پی ٹی آئی ہر طرف سے, اور باقاعدہ ایک مہم جو ہے چلائی گئی. جی پلیز ایک منٹ لیے, پھر میں آپ کے ساتھ زیادتی کا پھر برا منائیں گی. تو اس سے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, پلیز آپ انٹرپٹ نہ کریں. اگر آپ نے اونچی آواز کرنی ہے میری بہت زیادہ آپ سے اونچی ہو سکتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جوڈیشل آرڈر آیا تو اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام تک نہیں تھا. جو جتنے بھی بہانے استعمال کی گئے جی زیر کفالتی وغیرہ, اور جو مین کردار یہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے آئی سی آئی جے سے لے کے آخری دن تک, یہ جو منہ پہ ایک اچھا تماچا لگا ہے اس سارے تماشے اور کھیل بنانے والوں کو, اس لیے ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھی. اور پتہ چلنا چاہیے قوم کو, کسی نے اس بات کی معافی مانگی کہ مریم صاحبہ کا نام تک نہیں تھا آرڈر. وہ کس نے دیا وہ نام؟ دیکھیے دانیہ عزیز صاحب, آپ کا یہ جو کلا بازی خان ہے یہ دیتا تھا. جے آئی ٹی کو امپاور کیا گیا تھا, اختیارات دیے گئے تھے, اور جے آئی ٹی سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی تحقیق کے لیے, تفتیش کے لیے جس کو بھی بلانا چاہیں وہ بلا سکتے ہیں. یعنی صرف یہ پرٹننٹ کے لیے اس کو بلایا جا سکتا ہے, اس کو نہیں. یہ بات شاید غلط ہوگی. جے آئی ٹی کو با اختیار بنایا گیا تھا, وہ کسی سے بھی تحقیقات کے لیے معاونت کے لیے کسی کو طلب کر سکتی ہے, یاد کر سکتی ہے. بہرحال بالکل ٹھیک. مجھے یہاں پر بریک لینی ہے. شرمیلا بی بی بیٹھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں کسی موضوع پر کہ کیا یہ محض ایک میڈیا ہائپ ہے دونوں پارٹیز کی جانب سے, یا واقعی کچھ نہ کچھ بہت سنجیدہ ہے جس کی پیش بندی کی جا رہی ہے دونوں پارٹیوں کی جانب سے میڈیا ہائپ کریٹ کر کے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا بی بی یہ بتائیے, کل زرداری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے دوستوں کو تنگ کیا, بیوروکریسی کو تنگ کیا, اور کچھ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ شاید اس وجہ سے ہم اب ان کے ساتھ نہیں اور ان پر یہ آفت آن پڑی ہے, یہ عذاب میں ہے. اس سے کیا مراد تھی؟ کن دوستوں کو تنگ کیا اور بیوروکریسی کو کیسے تنگ کیا انہوں نے؟ دیکھیے جامی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کوپریشن جو ایک وفاق کو ایز اے بگ بردر ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ ایک توازن رکھنا چاہیے, ایک تعلقات رکھنے چاہیے, وہ کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ چھوٹا سا مسئلہ لے لیں, آئی جی کو اگر بدلنے کی بات آتی ہے تو پنجاب میں اگر آئے دن بدلتے بھی ہیں, تو سندھ کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, صوبہ لکھ کے دیتا ہے تو اس کے اوپر بڑا واویلا مچ جاتا ہے. پنجاب میں بھی کورٹ آرڈر آ چکا ہے, پنجاب میں بھی کورٹ انٹروین کر چکا ہے اور ایک واضح گائیڈ لائن دے چکا ہے اس حوالے سے کہ وہ مرضی نہیں کر پائے گی پنجاب سرکار. میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایسا ہے, لیکن یہ روٹین کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ایک صوبے کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنا آئی جی, اپنا چیف سیکرٹری اپنی مرضی سے لے کر ہے, جس کے کیونکہ دیکھیں نا آفٹر آل ایڈمنسٹریشن تو چیف ایگزیکٹو جو پروونس کا ہے اس سے چلانی ہے. اسی طریقے سے دوسرے اگر آپ معاملات بھی آپ دیکھ لیں, صوبے کے حوالے سے جو ریونیو ہے اس میں آپ دیکھ لیں, جو فیڈرل ٹرانسفرز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں, آپ اگر دیکھ لیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میٹنگ دیکھ لیں وہ نہیں بلائی جاتی, این ایف سی نہیں دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں. یہ کوئی ہمارے پرسنل معاملات نہیں ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ میں کل کسی اور اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. لیکن یہ بتائیں جو آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے قطری شہزادے کا بیان لینا ہی فضول ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ تو بڑے پیوٹڈ کریکٹر بن کے سامنے آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے سارا کا سارا, اس پہ تو کوئی میرے خیال ہے دو رائے یا کسی کو شک و شبہ نہیں ہے نا کہ میفے کے فلیٹس ان کے ہیں, وہ تو یہ مان چکے ہیں. مسئلہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے, وہ پیسے کی ٹریل کہاں ہے. وہ ٹریل انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ایک قطری خط سے, اس کے بعد ایک دوسرا قطری خط آیا. وہ قطری خط ایز ان اٹ سیلف اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک اس کا آتھر آ کے اپنا بیان ریکارڈ نہ کرے اور اس کے اوپر جرا نہ ہو.
اور کورٹ اسے ایکسپٹ نہ کرے. بالکل ٹھیک. یہ جو قطری خط ہے ایز آف ناؤ آپ اور میں بات کر رہے ہیں, اس کی ردی کی ویلیو ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. چلیں درست ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں حبیب صاحب بیٹھے ہیں, ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ملے نہیں ملے, حبیب صاحب یہ جو جس نقطے سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا اور جس بارے ہمیں ٹویٹ بھی آ رہے ہیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ وہ سازش کا تو معاملہ آپ کھول کے بیان نہیں کر سکے. اجمل جامی صاحب آپ بھی, حبیب صاحب آپ بھی اور دیگر بھی, آپ نے پہلی سازش کا تو ذکر کیا تھا. کیا اب بھی آپ سمیت ان حالات میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی سازش ہو رہی ہے اس حکومت کے خلاف, یا یوں کہہ لیں اس نظام کے خلاف؟ جامی صاحب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سازش کیا ہوتی؟ سازش ہوتی یہ ہے کہ جب کم از کم دو کریکٹر مل کے کسی تیسرے کریکٹر کے خلاف کوئی پلاننگ کرتے ہیں اور وہ ساری سرپٹیشیسلی چھپ کے کرتے ہیں. دس از کالڈ سازش, کانسپریسی. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اس پر آج کے دن میں دوسرا فریق کون ہے جو پی ایم ایل این کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ ایک تو ہے پی ٹی آئی, فرض کیا یہ ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جناب بار بار آپ سازش کرتے تھے دھرنے میں جو آپ نے سازش کی اس کے ساتھ وہ تش تس بام کر دی جاوید ہاشمی صاحب نے. انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ وہ لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. کیا آج کوئی جاوید ہاشمی اب تک باہر نکلا ہے؟ 1 سال سے معاملہ چل رہا ہے, کوئی نہیں نکلا. یہ تو دانیال عزیز صاحب کو دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات پر آپ تکیہ کیے بیٹھے ہیں, یہ بات میں بربنائے اطلاع ایک صحافی کے طور پہ پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. کیا وہ یہ ہے کہ فوجی حلقوں میں کہیں کوئی سازش حکومت کے خلاف ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ پھر کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میں دیکھیں ہمارے ہاں بار بار جو چھپا کے اشارے ہوتے ہیں فوج کی طرف ہوتے ہیں نا. جی میں آپ کو یہ بات علی وجہ البصیرت نہیں کر رہا, بربنائے اطلاع کر رہا ہوں کہ فوج کے حلقوں میں ایز آف ناؤ کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آیا دور دور تک, ہو سکتا ہے میری نظروں سے اجھل, لیکن فوج کے حلقوں میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو وزیر اعظم کے جانے میں سمجھے کہ فوج کی اور ملک کی بہتری ہے. پسند ناپسند سب کی ہوتی ہے, ناپسندیدگی اپنی جگہ. اصل مسئلہ تو پھر وہی ہے نا کہ وہ کاہے کا غم ہے, کاہے کا غصہ ہے. ابھی نہ رپورٹ منظر عام پر آئی, نہیں دیکھیں نہ رپورٹ منظر عام پر آئی, نہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی طور پر سامنے آیا, اس کے باوجود اتنا غم و غصہ, ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں. وہ کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ کیا 184(3) کے تحت گھوم گھما کے آئین میں سرنگ لگا کے کچھ بھی کر کے آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ قانونی سوال ہے. نمبر 2, کیا آپ ایسا فیصلہ لکھے, کیا وزیر اعظم کو کسی بھی صورت بغیر کسی اپیل کا موقع فراہم کیے کیا اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت موجود ہو سکتی ہے ایز آف ناؤ, جیسا کہ اب نظر آ رہی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں اپیرنٹلی تو نظر نہیں آتا نا, لیکن سپریم کورٹ کیونکہ انٹرپریٹیشن کا پورا رائٹ رکھتی ہے, لا کی انٹرپریٹیشن کا. کیا آپ نے ان سوالات کے جواب جن کا ابتدا ہوتی ہے 1972 سے اور انتہا ہوتی ہے 2006 پہ, کیا آپ نے ان تمام سوالات کے جواب پہ اپنے وزیر اعظم کو نااہلی کی سولی پہ ٹانکنا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اگر سینیریو پاکستان کا دیکھا جائے, پاکستان کی تاریخ سامنے رکھی جائے, اور پھر جیسے ایلن میکگرا نے کہا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اس دن ڈیمولش ہوئی تھی جب مولوی تمیز الدین خان کیس کا فیصلہ آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم کیا ایک ماحول تاثر کی اب بات کریں تو بالکل ٹھیک. دانیال عزیز صاحب کیوں ماحول ایسا بنا رہے ہیں؟ اگر کوئی اتنے شکوے شکایات تحفظات ہیں, میں خط پہ آپ چٹھی لکھیں, سپریم کورٹ جا کے پیش ہو جائیں, سادہ سی بات ہے. مشورہ دے دوں دانیال عزیز صاحب, پہلے بات سن لیں. مفت دے دیتا ہوں, مفت دے دیں. مفت مشورہ دانیال صاحب یہ ہے کہ ارتھ شیر کاؤس جی آن جہانی نے ایک دفعہ کہا تھا, when you are threatened expose the threatener. جب آپ کو دھمکی دی جائے تو دھمکی دینے والے کا نام بتا دیں, ورنہ دھمکی جو ہے وہ کارگر ہو جائے. دانیال عزیز صاحب لاسٹ چانس فار یو. میں آپ کو تھوڑی سی مفت کیلکولیشن دینا چاہتا ہوں, بسم اللہ, کیونکہ آپ نے میری بات وقت بہت کم, 1 منٹ ہے, میں نے فردوس بی بی سی بات کرنی ہے, بہت کم وقت ہے, میری گزارش ہوگی آپ سے. اگر مئی 5 سے لے کے اور جولائی 10 تک آپ دیکھیں تو ویکینڈز 18 دن بنتے ہیں, 18 دن, اور اس حساب سے اگر آپ ویکینڈز نکالنا چاہتے ہیں اس ججمنٹ میں سے تو ودن 60 ڈیز کا مطلب ہوگا جولائی 27, اور اگر آپ عید کی چھٹیاں 3 ڈالیں تو پھر بنتا ہے اگست 1. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 60 دن کے اندر ہوگا, تو یہ جو ہاتھ کی صفائی ہے 6 دن بڑھانے کی اور کسی نے کوئی بات تک نہیں کی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. ٹھیک ہے
یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب کسی اور دن آپ سے سنیں گے. پروگرام وقت انفارچونیٹلی یہاں پر ہم تو کلیریکل غلطی سمجھتے ہیں. یہاں پروگرام وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن بات وہیں بددستور اٹکی رہی کہ سازش ہے کیا، کار کون رہا ہے. اس کے تانے بانے ملانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سیاسی رہنما، لیکن کھل کر اظہار نہیں کر پا رہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.